ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی آئی اور اللہ کا ذکر ہم نے وہاں پر پڑھا، اللہ کی توحید کا، اس کے علم کا، اس کی قدرت کا۔ اب اس کے مختلف یہاں پر واقعات بیان کیے جا رہے ہیں جس سے کہ اللہ کی قدرت اور اللہ کا علم اور اللہ کا پاور اور اس کی حکمت، ان چیزوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہم نے رشد اور گمراہی، ہدایت اور گمراہی کی ہم نے بات کی، اور اللہ کیسے ولی ہوتا ہے مومنوں کا۔ تب کچھ واقعات آ رہے ہیں جس میں کہ ہمیں بتایا جائے گا کہ دیکھیں اللہ کیسے ولی ہے، اللہ کیسے شکوک و شبہات کو دور کرتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت یافتہ لوگوں کو کیسے اللہ تعالیٰ مدد فراہم پہنچا کے کیسے ہدایت پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ جو ہدایت چاہتا ہے وہ ہدایت پر اللہ اس کو جمع بھی دیتا ہے۔ تب کچھ واقعات ہیں، 3 واقعات ہیں، 2 کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے اور ایک اور واقعہ ہم دیکھیں گے بیچ میں۔ تو فرمایا الم ترا، کیا نہیں تم نے دیکھا؟ تو ہم نے تو نہیں دیکھا جو واقعہ بیان ہو رہا ہے یہاں پر، لیکن یہاں دراصل یہ سر کی آنکھ استعمال کرنے کی بات نہیں ہے، سر کی آنکھوں سے نہیں، امیجنیشن۔ تم ذرا امیجنیشن استعمال کرو، اور ہمارے امیجنیشن کو قرآن نے بڑا ٹریگر کیا ہے، اس لیے کہ امیجنیشن وہ طاقت ہے جو باقی جانوروں کے پاس نہیں ہے، یہ ہمارے پاس ہی ہے، انسانوں کے پاس ہی، ہم امیجن کر سکتے ہیں۔ اور پاور آف امیجنیشن پر تو وہ اتنی بات کر رہے ہیں کہ یہ دراصل یہ برین پاور کی ایک قسم ہے۔ ہم امیجن کریں، ہم چیزوں کو ویژولائز کریں، اور وہ چیز ہمیں کتنی مدد دیتی ہے۔ وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں آپ جو بننا چاہتے ہیں نا، وہ اپنے بارے میں امیجن کرنا شروع کریں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی سمجھتا ہے مجھ میں اعتماد نہیں ہے، اعتماد کی کمی ہے، میں لوگوں سے بات نہیں کر پا رہی ہوتی، تو پہلے وہ اپنا تخیل استعمال کرے، امیجنیشن کو یوز کرے، اور امیجن کرے کہ میں کتنی کانفیڈنٹ ہوں، میں اس سے بات کرنے گئی ہوں، میں اس اعتماد سے بات کر رہی ہوں، میں ایسے اعتماد سے چل رہی ہوں۔ یہ امیجن کرتے کرتے جو چیز انر ورلڈ میں ہوتی ہے پھر وہ آؤٹر ورلڈ میں آ جاتی ہے۔ تو قرآن نے تو اس کو بہت استعمال کیا، اس لیے کہ ہمارا ایمان بالغیب ہے۔ بات تو ساری یہ ہے کہ ہمیں تو غیب پر ایمان رکھنا ہے، تو ہم نے تو غیب تو ہے ہی جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، تو کیسے ایمان لائیں گے اس کے اوپر؟ کیا پاسبل ہے؟ وہ کہتے ہیں آف کورس پاسبل ہے، آج تو سائنس کہہ رہی ہے آف کورس یس۔ پاور آف امیجنیشن استعمال کریں، اور جنت کو امیجن کریں، اور جہنم کو امیجن کریں، اللہ کے آگے کھڑے ہو کر حساب دینے کو امیجن کریں، ان نعمتوں کو فیل کریں، لٹرلی جنت میں محسوس ہوں گی انسان کو انشاءاللہ جو ملیں گی، اس جہنم کی ہولناکی کو محسوس کریں۔ اور ہم اس پاور آف امیجنیشن کو استعمال کر کے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی امیجنیشن نے آپ دیکھیں کہ دنیا میں انوینشنز کرائی ہیں۔ اگر یہ پاور آف امیجنیشن نہ ہوتا ہم سب غاروں میں رہ رہے ہوتے، جیسے کہ شروع دن سے انسان رہ رہا تھا۔ اور دین کے لیے تو پھر یہ ضروری ہے، تاریخ کے بیانات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو تاریخ کو پھر امیجن کریں، الم ترا، پھر یہ امیجنیشن کو ٹریگر کیا جا رہا ہے کہ تم غور کرو، اور یہ شوق دلانے کے لیے بھی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ نہیں تم نے دیکھا، کس کی طرف؟ اب امیجن کریں، الا الذی، اس شخص کی طرف۔ اب یہ شخص کون ہے؟ اس کا نام آتا ہے نمروز بن کنعان۔ جس کو کہ ہم نمرود کہتے ہیں، نمروڈ، انگلش میں نمروڈ کہتے ہیں۔ تو یہ نمروز بن کنعان اس بادشاہ کا نام آتا ہے۔ یہ عراق کا بادشاہ تھا۔ عراق وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور کے علاقے میں۔ تو عراق کا علاقہ جہاں بہت ترقی یافتہ تھا، وہاں طرح طرح کے شرک بھی وہاں پائے جاتے تھے۔ ستارہ پرستی کا شرک تھا، بت پرستی کا شرک تھا، بادشاہ پرستی کا شرک تھا۔ جو بادشاہ تھا وہ اپنے آپ کو سورج دیوتا کا اوتار کہا کرتا تھا، فرعون کی طرح، یعنی بہت ریزمبلنس ہے۔ اور یہ سورج کی تو پوجا ہوئی ہے نا، یہ جو نیچر کے جو فینومنن ہیں ان کی لوگوں نے پوجا کی ہے، بارش کی، سورج کی، چاند کی، وغیرہ وغیرہ۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے اس ماحول میں آنکھ کھولی جہاں پر یہ بادشاہ تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے ہی دعوت کا آغاز کیا, اکیلے ہی اقدام بھی کیا. جیسے کہ آگے ہم پڑھیں گے کیا اقدام کیا تھا انہوں نے, کہ وہ جو بہت بڑا ان کا ٹیمپل تھا جس میں کہ ان کتنے ڈھیر بت رکھے ہوئے تھے, سارے بتوں کو انہوں نے اکیلے ہی توڑا سوائے ایک بت کے. اور جب بتوں کو انہوں نے توڑا تو ان کا مقدمہ بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا. اس موقع پر بادشاہ کے ساتھ یہ ڈیبیٹ ہوئی جس کا یہاں ذکر آ رہا ہے. اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ ان کو آگ میں پھینک دینا چاہیے, اس لیے کہ اگر آگ میں پھینکنے کے بعد یہ ہوتا تو اس بادشاہ کے مجال نہیں تھی کہ ان سے بات کرتا, کہ وہ آگ میں ان کو پھینکا اور وہ آگ گلزار بن گئی اور وہ صحیح سلامت نکل آئے, پھر کہاں بادشاہ کی مجال تھی کہ ان سے بات کرتا. اور ایک دفعہ جب کوئی قوم کسی نبی کی جان لینے کے درپے ہو جاتی ہے اس کے بعد تبلیغ کا کوئی موقع نہیں رہتا, پھر تو ہجرت کا حکم دے دیا جاتا ہے. تو یہ واقعات بتا رہے ہیں کہ یہ آگ میں پھینکے جانے سے پہلے کا واقعہ ہے. تب کیا ہوا, یہ وہ شخص تھا الم تر الی الذی حاج ابراہیم, کیا دیکھا نہیں آپ نے اس شخص کی طرف جس نے کہ بحث مباحثہ کیا, جھگڑا کیا ابراہیم سے, کس کے بارے میں, فی ربہ, اس کے رب کے بارے میں, ان آتاہ اللہ الملک, اس بات پر کس بات پہ جھگڑا کیا, اس نے اللہ کے بارے میں جھگڑا کیا, اور کس بنیاد پر کہ اللہ نے اس کو حکومت دے دی تھی. تو یہاں پتہ ہمیں کیا چلا کہ نعمتیں طغیان کا, سرکشی کا سبب بن سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بچائے. نعمتیں مانگیں, ضرور مانگیں, لیکن دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے ساتھ نعمتیں عطا فرما اور اپنی رضا میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. الحمدللہ پھر نعمتیں کچھ نہیں بگاڑیں گی. اب یہ اس کو بادشاہت دی, اللہ کی رضا کے ساتھ اس نے استعمال ہی نہیں کری. اس کے برعکس سلیمان علیہ السلام یا داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر پڑا, ان کو بھی تو بادشاہت ملی تھی. تو بادشاہت نے تو کچھ بھی نہیں بگاڑا داؤد علیہ السلام کا, کوئی جنت سے محروم نہیں کیا بلکہ بہت اعلیٰ درجے دلوا دیے ان کو. کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہت کی اور یہ جو پوزیشن اور پاور کی نعمت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا, اللہ کے دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے استعمال کیا. تو میں اور آپ اگر ہمارے پاس گھر میں راشن ہے ایک دن کا ہے, کبھی انسان جب کھولتا ہے اپنی کیبنٹس اور دیکھتا ہے کہ دال کی برنی بھری رکھی اور چاول بھی رکھے ہوئے اور آٹا بھی رکھا ہوا ہے اور چیزیں رکھی ہیں, تو کتنا دل سے شکر نکلتا ہے. کتنے لوگ ہیں مجھ کو بتائیں دنیا میں کہ جن کے پاس ایک دن کا بھی راشن ہے, اور ہم مہینے کا راشن لا کے رکھتے ہیں گھروں کے اندر, اور سر کے اوپر چھت ہے, اور ہماری عزتیں محفوظ ہیں اور ہماری جانیں محفوظ ہیں. ہم کسی بادشاہ سے کم نہیں ہیں, سب کچھ تو ہے, اور ہماری زیر نگرانی کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہی ہے. کتنی بھی کم آمدنی کا گھر ہو, ایک کو جھاڑو پوچھا, جو ہمارا کلچر ہے, ساری دنیا میں تو نہیں لیکن یہاں جو ہے کوئی نہ کوئی ایک ہیلپ تو ہم کو ملتی ہے, کوئی دھوبی تو ہوتا ہے, تو کسی نہ کسی پر حکومت تو ہے ہی ہماری ایک طرح سے. اور پھر اس کو ملٹیپلائی کر لیں, جتنا بڑا گھر, جتنا زیادہ پیسہ, جتنے نوکروں کی فوجیں, اتنا دیکھ لیں پھر کہ نعمتیں کہاں جا رہی ہیں اور کیا ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس نے تو جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے, اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, تو اللہ کا راستہ روکنے کے لیے اپنی پوزیشن, اپنے پاور کو استعمال کر رہا ہے. اور کیسا, اس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں نا کہ نمک کھایا ہے, کہتے ہیں نا نمک کھایا ہے تو وفاداری تو کرنی چاہیے. اللہ کا دیا کھاتا ہے, اللہ نے بادشاہ بنایا, اور یہ اجر, یہ صلہ, یہ بدلہ دے رہا ہے کہ اللہ کا کفر کرتا ہے اور خود کو خدا بنا کر بیٹھ گیا. اور یہ تکبر آتا ہے انسان کے اندر, 4 پیسے ہاتھ میں آتے نہیں کہ لگتا ہے کہ کوئی ہم سا ہو تو سامنے آئے. لا انٹو آور اون سیلف ہم بن جاتے ہیں ایٹ ٹائمس, کہ آئی ول ڈیسائڈ فار مائی سیلف. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں واقعات سنائے ہیں کہ ہم بھی ذرا دیکھیں کہ ہم کدھر ہیں, اپنے اسپیکٹرم کو بھی دیکھیں. اللہ نے ان آتاہ اللہ الملک, یہ انداز دیکھیں قرآن کا کہ شرم نہیں آتی اس کو. اب وقت
لفظ تو بہت سخت ہے، لیکن وہی جو ہے وہ اس کو بیان کرے گا کہ ایسی بھی کیا نمک حرامی کہ اللہ کا دیا کھا کے اور اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، کہ اللہ نے اس کو حکومت دے دی تب کھڑا ہو گیا مقابلہ کرنے۔ اذ قال ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام بھی کو ڈرنے والے تھے، وہ بھی ٹھک کر مقابلے میں آئے کہ ٹھیک ہے بات کرنی ہے تو کرو، تو وہ آئے۔ اور یہاں ان کا انداز دیکھیں، اور یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ سارے کا سارا علمی جہاد ہے، کوئی تلوار نہیں اٹھائی انہوں نے، صرف زبان کا جہاد ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جو لوگ بھی کفار کے درمیان رہ رہے ہیں ان کو کتنا زیادہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنا سکیں، لاجک سے، دلیل سے بات کریں، لاجیکل آرگیومنٹ۔ اس لیے کہ انسان کے پاس جب علم ہوتا ہے تو غصہ نہیں آتا، جب علم نہیں ہوتا پھر غصہ، پھر جھنجھلاہٹ، پھر توڑ پھوڑ، اپنے ہی ملک کی لائٹیں توڑ دیں گے، اپنے ہی ملک کی بسیں جلا دیں گے، پھر یہ ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو یہ تو ظاہر ہے، یہ تو علم والوں کا ریئیکشن تو نہیں ہے نا، اس میں تو سراسر نری جہالت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں شروع کر دی، جا کر وہاں پر وہ سکون سے جا کر کھڑے ہوئے، با اعتماد شخصیت۔ آپ اس کو امیجن کریں نا، وہ نمرود اپنے تخت پہ چڑھ کر بیٹھا ہوا ہوگا، چاروں طرف کیا اس کے نوکر ووکر کھڑے ہوں گے، اور کیا پیسہ ہوگا، اور کیا اس کا روب اور دبدبہ ہوگا، اور یہاں تنہا ابراہیم علیہ السلام۔ کس کی طاقت ان کے پیچھے، کس چیز نے ان کے اندر یہ کانفیڈنس پیدا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ نے، کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ تو یہ چیز انسان کو اعتماد دیتی ہے۔ ہم کہیں درس دینے کے لیے جائیں، کسی کا 25,000 گز پر بھی گھر ہو، کوئی متاثر نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کسی کا کیسا بھی ڈرائنگ روم ہو اور کیسا بھی اس کا فرنیچر ہو، اور انہوں نے کوئی سونے کے جو ہے وہ پردے بھی پہن لیے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ واٹ ڈفرینس ڈز اٹ میک؟ ہو سکتا ہے کہ ہم نہ ہوں پیسے والے، لیکن ہم دین کی بات تو جانتے ہیں نا، علم تو رکھتے ہیں ہم، اور علم پیسے سے زیادہ طاقتور ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر۔ پیسے والے ڈرتے رہتے ہیں پیسے کی وجہ سے، وہ نہ چرا لے، وہ نہ اغوا کر لے۔ پیسہ دینے والے پیسہ دینے سے ڈرتے ہیں کہ خرچ نہ ہو جائے۔ علم جتنا دو اتنا بڑھتا ہے، اور علم والوں کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے، اور خاص طور پہ دین کا علم بہت بڑی نعمت ہے۔ تو پورے اعتماد کے ساتھ باڈی لینگویج بتائے۔ اب دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام کی امیجن کریں باڈی لینگویج کیسی ہوگی، کتنا ریلیکسڈ ہوں گے، کتنے آرام سے گئے ہوں گے، کوئی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے چاروں طرف نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ کے خیال میں ابراہیم علیہ السلام نے گھر آ کر اپنی بیوی سے کیا کہا ہوگا؟ گیس کرو، میں آج کس کے یہاں گیا تھا درس دینے، ایسے کہا ہوگا؟ بتائیں، ہم کرتے ہیں ایسی باتیں بعض دفعہ۔ ہم سمجھتے کہ بہت کوئی پیسے والا اگر ہم کو بلا رہا ہے نا تو ہم بڑے اچھے ہوں گے۔ نعوذ باللہ، آج کل نام نہیں دے دو ڈیزائنر درسیز، تو نعوذ باللہ ان چکروں میں نہیں پڑنا جی۔ کوئی ضرورت نہیں بتانے کی کہ کس کے ہاں گئے تھے، کوئی جھونپڑی میں بلائے الحمدللہ، کوئی محل میں بلائے الحمدللہ، اٹ ڈزنٹ میٹر، اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔ مت آگے کبھی ڈسکس کیا کریں، نارملی بھی ڈسکس مت کیا کریں کس نے کیا پہنا تھا، کس کا گھر کیسا تھا، رہنے دیں۔ اور خاص طور پہ دین والوں کے لیے چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اب اس سے بات شروع کری، دلیل کے ساتھ، علم کے ساتھ، ٹھنڈے دماغ سے، کام رہ کر۔ جیسے انسان کام رہ کر اپنا روب جما سکتا ہے، ہائپر ہو کے نہیں جما سکتا۔ کوئی ری ایکشن نہیں، رسپونڈ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہے، یہ خود بخود نہیں آ جاتا۔ پڑھنا ہوتا ہے انسان کو، علم جمع کرنا ہوتا ہے، حافظے کے اندر اس کو محفوظ کرنا ہوتا ہے، اور پھر دعا کرنی ہوتی کہ اللہ صحیح وقت پہ صحیح بات یاد آ جائے۔ ہمیں پتہ تو ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں لکھا ہے قرآن کے اندر، کدھر لکھا ہے نہیں یاد آتا۔ یہ قرآن میں ہے کہ حدیث میں ہے یاد نہیں آتا، نہیں، جو دلیل دینی ہے حدیث آنی چاہیے، جو قرآن کی آیت بتانی ہے نمبر کم از کم پتہ ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بات شروع کری۔ اذ قال ابراہیم، جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، میرا رب تو وہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے ان کے کانفیڈنس کا راز۔ کیا اعزاز، کیا فخر، کیا سینس آف آنر اور پرائیڈ ہے جس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اپنی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں۔ ربی، میرا رب۔ یہ لفظ اپنی جگہ، بولنے والے کا انداز اپنی جگہ،
کہ کس طرح بولا ہوگا انہوں نے میرا رب، کہ تم اور تمہاری کیا حیثیت، تم ہو کیا؟ میرا رب جو میرے ساتھ ہے، کون ہے وہ؟ کیا قدرت ہے اس کی؟ الذی یحیی و یمیت، جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ تو کہا کہ یہ ہے اللہ کی شان۔ اب وہ بحث پر اترا ہوا تھا، یہ نمرود جو تھا، قالا، اس بادشاہ نے کہا، انا احیی و امیت، میں بھی تو زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ اس کے بارے میں کچھ روایات ہم کو ملتی ہیں، کچھ اس نے قیدی بلائے، ایک کو مار دیا، ایک کو زندہ چھوڑ دیا، کہا دیکھو میرا بھی تو پاور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس لائن کو پرسو نہیں کیا۔ یہ عقل مندی دیکھیں، انہوں نے بھی ٹریک چینج کر لیا فوراً، وہ سمجھ گئے کہ یہ بالکل ضد پر اترا ہوا ہے اس وقت۔ تو ایک ہی بات کو پھر وہ یہ ہاں نہیں پھر نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں تم نے کیا کیا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، اللہ تو یوں کرتا ہے، پھر وہ ایک لمبی بات شروع ہو جاتی۔ تو بہت پاورفل آرگیومنٹ وہ ہوتا ہے جو مختصر ہو۔ ہم کہتے ہیں نا چیک میٹ دے دینا کسی کو، چپ کرا دینا اگلے کو، اس کے لیے بہت ذہانت چاہیے، بڑی حاضر دماغی چاہیے اس کے لیے کہ کب ٹریک چینج کرنا ہے، اب کس طرف لے کے جانا ہے۔ اور یہ ہم اپنے اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء کے اندر یہ چیزیں تھیں، کیا وہ انٹلیکچل جہاد کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ کسی کا آتا ہے کہ ایک کوئی بزرگ تھے، کوئی عالم تھے، کسی عیسائی بادشاہ کے دربار میں گئے۔ اب وہ وہاں ان کے راہب وغیرہ کھڑے تھے، پریس جو کہ شادی وادی نہیں کرتے نا، ان کو پتہ ہے کہ شادی کرنا تو بہت گھٹیا بات ہے، ہم شادی نہیں کرتے، ہم تو پریسٹس ہیں، ہم تو پوپس ہیں، وہ سارے کھڑے ہوئے تھے۔ اب یہ جو مسلمان عالم گئے اس کرسچن بادشاہ کے پاس اور وہ سارے یہ کھڑے تھے، تو جا کے حال چال پوچھا، پھر کہا ان پوپ سے اور ان پریسٹ سے کہ اچھا آپ کی بیوی بچے کیسے ہیں؟ تو وہ ناراض ہو گئے کہ ہمارے بیوی بچے کہاں سے ہیں؟ کہتے ہیں واہ، آپ کی تو انسلٹ ہے، ناک کٹتی ہے بیوی بچوں کے نام سے، اور اللہ کے لیے آپ نے بیٹا بنا دیا۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے طریقہ، مجھے پتہ ہے کچھ بول سکے ہوں گے آگے سے۔ پھر جو وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیوں خدا ہیں؟ اس لیے خدا ہیں کہ انہوں نے مردوں کو زندگی دے دی، مردے کو زندہ کر دیا۔ تو کہا کہ عیسیٰ علیہ تم موسیٰ کو بھی پھر خدا مانو، وہ بھی جب عصا کو ہاتھ میں پکڑتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا۔ ہمیں تو خیال ہی کبھی نہ آئے، ہم تو کہیں تم کافر ہو، تم تو جہنمی ہو، تم تو باتیں کرتے رہو، بولتے رہو جو جی چاہے، ہم تو ہیں جنتی۔ اس لیے کہ علم نہیں ہے نا، ہم نے کبھی کنسنٹریٹ نہیں کیا۔ اور یہ علم، اس لیول کا علم، یہ صرف بیسک لیول سے نہیں آ جاتا، اس کے لیے پھر پریکٹس چاہیے، اس کے لیے پھر سوچ چاہیے، پھر اس کے لیے پریپریشن چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کی حاضر دماغی، دیکھیں کیا پریزنس آف مائنڈ تھا، فوراً انہوں نے بات کو چینج کر دیا۔ قال ابراہیم، بولے ابراہیم علیہ السلام، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، کہ بے شک اللہ تو لاتا ہے سورج کو مشرق سے۔ اچھا یہ بات دیکھیں کہ جب زندگی اور موت کا ذکر کیا تو رب کہا، میرا رب، اس لیے کہ زندگی موت ایک فنومنن ہے جس کا تعلق انسان کی ذات سے ہے۔ اور جب اتنی بڑی بات کری، یعنی کہ چاند اور سورج اور ہیونلی باڈیز کی بات کری، تو پھر اللہ کا ذاتی نام استعمال کیا، اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ، یاتی بالشمس من المشرق، وہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، فاتی بہا من المغرب، تو ایسا کر کے تو ہے ہی سورج دیوتا کا اوتار، تیرا تو بڑا تعلق ہے سورج کے دیوتا سے، بڑے چہیتے ہو تم سورج کے۔ یہ میں ایڈ کر رہی ہوں، انہوں نے نہیں کہا تھا۔ تو تم ایسا کرو کہ تم سورج کو مغرب سے نکال کر لے آؤ۔ کیا دلیل ہے، کیا بات ہے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو منکر حق تو حیران رہ گیا، کچھ نہیں بول سکا۔ تو کیا چاہیے تھا اس کو؟ اسلام قبول کر لیتا۔ اتنی سالڈ دلیلیں، اتنا سالڈ آرگیومنٹ۔ تو ہدایت تو اس کی زندگی میں آئی، روشنی لہرائی، دروازہ کھلا، موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو بعض دفعہ ہدایت بار بار دستک نہیں دیتی، بعض دفعہ دیتی ہے، بعض دفعہ آخری دفعہ نوک کرتی ہے۔ دروازہ نہیں کھولو تو داخل نہیں ہوتی، اور کھول دو تو داخل ہو جاتی ہے۔ یہ موقع تھا، یہ قبول کر لیتا، ہاں کہہ دیتا، سرنڈر کر دیتا، لیکن انا بھی تو کوئی چیز ہے نا، ایگو۔ اور یہ ایک اور بڑی بلا ہے، جتنا زیادہ پیسہ، جتنا زیادہ حسن، جتنا زیادہ لاڈ، جتنا زیادہ پاور، اتنی بڑی انا بن جاتی ہے۔
وہ تو اپنے آپ کو بڑا اسپیشل سمجھنے لگتے ہیں. اس نے کہا میں کیسے جھکوں اس کے آگے, یہ تو اسٹیٹس میں بھی مجھ سے کم ہے. نعوذ باللہ, یہ اسٹیٹس بھی آ جاتا ہے بیچ میں. تو چپ تو ہو گیا, کنونس تو ہو گیا, کنورٹ نہیں ہوا, بات نہیں مانی. تو اسلام کی انٹلیکچوئل سپیریورٹی قائم کرنی انسان کو آنی چاہیے. تو بس پھر تو وہ چپ ہی ہو گیا. اور یہاں پہ دیکھیں جو آیت الکرسی میں آیا تھا نا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہ اللہ کی قدرت کہ اللہ ہی یہ کام کر سکتا ہے, کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا. تو جب مان کر بھی نہ مانا تو پھر تو بڑا ظالم ہوا. حق بالکل کھل گیا, پھر بھی بات نہیں مانی. تو پھر کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا. تو یہاں ظالم کس کو کہا؟ ظالم اس کو کہا جو حق کو پہچان کے حق کو نہ مانے. تو مجھے بتائیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس کے آگے قرآن کھولا ہوا ہے اور وہ قرآن پڑھ کر اور قرآن پر عمل نہ کرے, قرآن کا پڑھ کے قرآن کو نہ مانے, اور اس کو معلوم ہے سارے ثبوت موجود ہیں کہ انسان کا کلام نہیں ہے, ان آلٹرڈ ورڈ آف گاڈ ہے, کوئی ملاوٹ نہیں ہے, کوئی تحریف نہیں ہے. سر توڑ کوشش کر لی لوگوں نے کہ کسی طرح سے وہ کوئی چیز اس میں سے نکال کر سامنے رکھ دیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ محرف ہے. وہ تو یہی چاہیں گے نا کہ بائبل کی اور جو محرف شدہ بائبل ہے, محرف شدہ تورات ہے, اس کی صف میں لا کے قرآن کو کھڑا کر دیں, لیکن کر نہیں سکے اور نہ کبھی کر سکیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پھر کیا چیز روک رہی ہے؟ اللہ نے سوال پوچھا ہے قرآن میں, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, اس کے بعد یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ اب کیا قیامت کا انتظار ہے یا اس سے پہلے کیا موت کا انتظار ہے؟ تو یہ تو بڑا ظالم ہے کہ ہدایت نظر آ گئی پھر بھی نہیں فالو کرتا, بھٹکنے کو پریفر کر رہا ہے. قد تبین الرشد من الغی, پھر بھی نہیں آتا رشد کی طرف. اب ایک اور واقعہ, او کالذی, یا مثال اس شخص کی. اب یہ الذی کون ہے؟ یہ تو قرآن میں نہیں آیا, نہ احادیث میں آتا ہے. کچھ واقعات یہ ہیں جو کہ بنی اسرائیل کی تاریخ سے جن کا تعلق ہے, تو یہ بنی اسرائیل کی روایات سے ہم کو یہ ڈیٹیلز ملتی ہیں. اگر یہ قرآن سے کلیش نہیں کر رہی تو ہم ان کو لے سکتے ہیں, چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کون شخص تھا. بتایا جاتا ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام تھے, اللہ کے رسول تھے. تو ان کا ذکر ہے, واللہ عالم. او کالذی, یا مانند اس شخص کے, مر علی قریہ, جو اس کا گزر ایک بستی پر سے ہوا, وہی خاویۃ علی عروشہا, اور اپنے چھتوں پر اوندھی پڑی تھی. چھتوں پر اوندھی پڑی تھی سے کیا مطلب؟ یعنی کہ لوگ ختم ہو گئے تھے, مر گئے تھے. بستی اوندھی پڑی تھی سے مراد کے بستی والے ختم ہو گئے تھے, سب مرا گئے تھے, ویران تھی, سنسان تھی. قال, تو انہوں نے کہا, انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا, اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا. انا کیسے, کب, انا کب کے لیے بھی آتا ہے. بعض لوگوں نے انا کا مراد یہاں متا لیا ہے کہ کب اللہ اس کو زندہ کرے گا. یعنی کل تک ہستی بستی تھی, چہل پہل تھی, رونق تھی, دوبارہ ایسا کب ہوگا. تو کیا ہوا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ, تو اللہ نے اس کو موت دے دی. کس کو؟ یہ جو شخص تھا جو عزیر علیہ السلام جن کا نام لیا جاتا یا کوئی اور, ان کو اللہ نے موت دے دی. کتنے عرصے؟ 100 عام, 100 سال. تو عام کیوں کہا؟ کہ جو مر گیا ایک طرح سے نیند کی حالت ہے نا اس کی, بس پھر وہ 100 سال گزر گئے. ثم بعث, پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی بخشی. یہ احیا کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا. ثم احیاہ, پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا. لیکن احیا کا لفظ نہیں آیا. بعث میں جلدی ہوتی ہے, انسٹنٹینیس, اسپونٹینیسلی اس کو کھڑا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. قال, پوچھا اس سے اللہ نے, کم لبثتا, تو کتنے عرصے ٹھہرا رہا اس حال میں. اچھا, اب یہ ڈائریکٹ خطاب آ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی پوچھا, اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ عام انسان نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عام انسانوں سے تو براہ راست خطاب نہیں فرماتا, یا اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کے ذریعے تو عام انسانوں سے خطاب نہیں کرتا.
تو یہ جو وحی کا معاملہ ہے اس سے انڈیکیشن مل رہا ہے کہ کوئی عام انسان نہیں تھے. تو پوچھا کم لبثت، کتنا رہا تو اس حال میں؟ قالا، تو اس شخص نے جواب دیا لبثت یوما او بعد یوم، کہ میں تو ایک دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا. تو روایات میں آتا ہے جب موت دی تو صبح کا وقت تھا، اور جب زندہ کیا تو شام کا وقت تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مارنے کے بعد زندہ کر دیا. ہو سکتا ہے اس معجزے کی بنا پر عزیر علیہ السلام کو لوگ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہوں. آگے انشاءاللہ ہم سورہ توبہ میں پڑھیں گے کہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ اس میں شہرت جو ہوئی ہوگی ان کی عزیر علیہ السلام کی، تو لوگوں نے پھر ان کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا ہوگا. اللہ بہتر جانتا ہے کیا تاریخ میں ہوا. اچھا، جب انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہا ہوں گا، تو نیند کے اندر ہوتا ہے، ٹائم کا پتہ نہیں چلتا بعض دفعہ انسان کو. تو اسی طرح موت کا معاملہ ہوگا. کتنے سال گزر گئے، قبر سے نکلنے والوں کو اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم کتنے عرصے مرے رہے، کتنے عرصے ہم قبر میں رہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالا، فرمایا بل لبثت 100 عام، فرمایا کہ بلکہ تو 100 سال اس حال میں رہا ہے، 100 years. اور ثبوت کے طور پہ کیا فرمایا فانظر الی طعامک، اب تو ذرا اپنے کھانے کو تو دیکھ، وشرابک، اور اپنے مشروب کو، اپنے ڈرنکس کو تو دیکھ. لم یتسنہ، اس میں تو ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی، ذرا سی بھی اسمیل جو ہے وہ اس میں پیدا نہیں ہوئی. 100 سال گزر گئے، کھانا ویسے کا ویسا رہا، جو کہ پیریشیبل آئٹم ہے، جو بہت جلدی خراب ہوتا ہے، بہت جلدی سڑتا ہے. پھر کیا فرمایا وانظر الی حمارک، اب دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کی طرف تو دیکھ. تو یعنی کہ کیا، گدھا ہڈیوں کا پنجر بن کے رہ گیا تھا، ڈھانچہ رہ گیا تھا، اسکیلیٹن رہ گیا تھا. تو اب یہ دیکھیں سیم اماؤنٹ آف ٹائم، سیم ویدر کنڈیشنز، وہی ہیومیڈیٹی ہے، وہی ڈیکے ہے جو کہ گزرنا چاہیے تھا کھانے پر بھی، گدھے پر بھی. لیکن یہ اللہ کی شان ہے. یہ سارے لاز جو ہیں یہ کوئی خالق تو نہیں ہے، یہ خدا تو نہیں ہے سائنس کے لاز، یہ اللہ کی مخلوق ہیں. وہی ٹائم، وہی ڈکے، ایک طرف اللہ نے روک دیا، کھانے کو ڈکے نہیں ہونے دیا، نہیں سڑنے دیا، اور گدھا جو ہے وہ پنجر بن گیا، ڈھانچہ بن گیا. سیم ٹائم، سیم سب کچھ، ایک پر وقت کا اثر ہوا، ایک پہ نہیں ہوا. تو یہ کون کر سکتا ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں کر سکتا. میرے اور آپ کے بس کی بات ہی نہیں کہ ہم یہ کر سکیں. یہ صرف اور صرف اللہ ہے کہ آپ چیز کو جو ہے، یعنی کہ ہم، آپ کوئی آرگیو کر سکتا ہے کہ ہم ڈیپ فریز کر دیں اور فلاں کر دیں، نہیں، آپ نیچر کے حوالے کریں. اینڈ لیٹ نیچر ٹیک اٹس کورس، پھر دیکھیں کیا ہوگا. ظاہر ڈکے ایک جیسا ہوگا. اللہ کی شان، یہ اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور ہم سے کہتا ہے امیجن کرو، امیجن، دیکھو تم کیسے ہوا یہ سب کچھ، تاکہ میرا اور آپ کا ایمان پکا ہو ہزاروں سال پرانے واقعے کو پڑھ کر اور امیجن کر کے کہ کیا میرے رب کی شان ہے. اس لیے کہ آج کل ایسے معجزے ہم دیکھتے نہیں. اللہ تعالیٰ اب اس طرح معجزے نہیں دکھاتا. معجزے ہوا کرتے تھے رسولوں کی پریزنس میں، ان کے ہاتھوں معجزے دکھائے جاتے تھے، ان پر معجزے ہوتے تھے. تو اگر آج معجزے نہیں ہو رہے تو کیا ہوا؟ ان کا ذکر تو ہے، میں ایزیلی امیجن کر سکتے ہیں ہم کیا ہوا ہوگا. تو فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں. اب سوچیں کہ جب وہ اٹھ کر دوبارہ بستی میں گئے ہوں گے تو لوگوں نے پہچانا ہوگا ان کو، وہ پرانا لباس پہنا ہوا ہوگا، وہ آئے ہوں گے، ایک غائب ہو گئے ہوں گے، چرچا ہوا ہوگا، پتہ چلا وہ اٹھ کر واپس آ گئے. تو ایک نشانی بنانا، کیوں بنانا؟ تاکہ لوگ بعث بعد الموت پر ایمان لائیں، ان کا یقین ہو جائے. تو یہ عام انسانوں کو بھی اللہ اس زمانے میں ایسے واقعات دکھا دیا کرتا تھا کہ مردوں کو زندہ کر دیتا تھا. اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے یہ پہلی بات کی تھی سورہ بقرہ میں، وقفے وقفے سے مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر آیا ہے تاکہ ایمان بالآخرت پکا ہو انسان کا، کہ ہاں جیسے ہم یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں وہاں بھی مرنے کے بعد زندہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں. تو ہم بنائیں تم کو نشانی لوگوں کے لیے. وانظر الی العظام، اور ذرا دیکھو تو ہڈیوں کی طرف. اس کو گدھا نہیں کہا، اس لیے گدھا تو نہیں تھا نا، وہ
گدھا پرسونیفائڈ تو نہیں تھا نا, وہ تو ہڈیاں رہ گئی تھیں, اس کی اسکیلیٹن رہ گیا تھا. کیف ننشزھا, دیکھو ہم کس طرح ان کو اٹھاتے ہیں. تب امیجن کرنا شروع کریں کہ وہ ہڈیاں پڑی تھیں گدھے کی, اب کیا ہوا, وہ ہڈیاں آئیں, کوئی کدھر پڑی ہوگی کوئی کدھر پڑی ہوگی, وہ ساری آئیں, جمع ہوئیں, اسکیلیٹن بنا. اس کہتے ہیں نا, اس کو ریوائنڈ کریں جیسے پیچھے کی طرف. پھر کیا ہوا, ہڈیوں کو کھڑا کیا. ثم نکسوہا لحما, پھر دیکھو کس طرح ہم اس پہ گوشت چڑھاتے ہیں. امیجن کریں, پھر آہستہ آہستہ وہ مسلز بنے ہوں گے, وہ بلڈ سسٹم بنا ہوگا, پھر وہ گوشت چڑھا ہوگا اس کے اوپر, پھر کھال آئی ہوگی اس کے اوپر, پھر وہ بولتا ہوا گدھا بن گیا زندہ. آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ دیکھا. اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو ایسے واقعات دکھا دیتا تھا جو عام طور پہ لوگوں سے غیب میں ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسولوں پر ذمہ داری زیادہ بڑی ہوتی ہے. دے ہیو ٹو بی فیتھ پرسونیفائڈ. آنکھوں دیکھی حقیقت, اللہ غیب پر سے پردہ اٹھا کے ان کو دکھا دیا کرتا تھا, اس لیے کہ ان کو بہت سارے لوگوں کو تبلیغ کرنی ہوتی تھی. سیدھی سی مثال ہے کہ ایک گھڑی ہے میرے اور آپ کے لیے, بس کافی ہے کہ ہم وقت دیکھ لیں, ہمیں تو خالی وقت ہی دیکھنا ہے. لیکن انجینئر کے لیے تو کافی نہیں ہے. انجینئر کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ میکینزم ہے کیا اس کے پیچھے, ہاؤ ڈز اٹ ورک. تو یہ رسول ہوا کرتے تھے کہ ان کو لوگوں کو بہت کچھ سمجھانا ہوتا تھا, تو اللہ ان کو آنکھوں سے دکھا دیا کرتا تھا وہ حقائق جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں. اس لیے کہ ذمہ داری زیادہ بڑی ہوتی تھی. اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ٹریننگ پیریڈز ہوتے ہیں نا, کسی کو کوئی کام دینا ہوتا ہے, پھر اس کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا تھا. تو اس طرح گدھا سامنے زندہ ہو گیا. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. پھر جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا, میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو کیسے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اپنے گدھے کو, جس کا کہ پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے, اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ تم کو لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں. پھر دیکھو ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست ان پر چڑھاتے ہیں. اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے نمایاں ہو گئی تو کیا کہا کہ میں تو جان گیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تب دیکھیں, جو انہوں نے سنسیئرلی ایک چیز اللہ تعالیٰ سے پوچھی تھی, اللہ نے اس کا جواب دے دیا. مومن کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. اگر ہم کوئی چیز جاننا چاہتے ہیں, ہم علم میں اضافہ چاہتے ہیں, اللہ راستے کھول دیتا ہے. اگر کبھی کوئی شک دماغ میں آتا ہے اور ہم اس شک کو دور کرنا چاہتے ہیں, اللہ شک کو دور کر دیتا ہے, پرووائڈڈ کہ اس شک کو اللہ کے آگے رکھے انسان. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھ کو یہ کنفیوژن ہے, اللہ اس کو دور کر دے. آپ دیکھیں اللہ کیسے دور کرتا ہے, جلد یا بدیر. ضرور وہ شک, ضرور کنفیوژن جائے گا اگر اللہ سے مانگتے رہیں گے اور اپنے شک پر ہم پریشان ہوتے رہیں گے, اللہ مدد کرے گا. اب ایک اور واقعہ, اس کا بھی تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم, اور یاد کرو وہ وقت جب کہ کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے, ربی, اے میرے رب. اکثر آپ دیکھیں کہ جو دعائیں آتی ہیں انبیاء کی وہ رب سے شروع ہوتی ہیں. رب, اس لیے کہ دعا کا قبول ہونا دراصل اللہ کی شان ربوبیت میں سے ہے. انسانوں کو پالنے سے اس کا تعلق ہے, انسانوں کی فلاح اور بہبود سے اس کا تعلق ہے نا. تو وہ رب کہہ کے پکارتے تھے اپنے رب کو. ربی, اے میرے رب, ارینی, دکھا مجھ کو, کیف تحیی الموتی, تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قال, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اولم تؤمن, کیا تو ایمان نہیں رکھتا. قال, جواب دیا, بلا, کیوں نہیں, بالکل ایمان رکھتا ہوں 100%. ولکن لیطمئن قلبی, مگر دل کا اطمینان درکار ہے. تو یہ جو انہوں نے یہاں پر یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے, یہ اپنے یقین میں اضافے کے لیے دعا کی. اور اپنے یقین میں اضافے کے لیے دعا کرنی چاہیے. علم الیقین بھی ہوتا ہے اور عین الیقین بھی ہوتا ہے. اور ایک چیز کا علم ہے انسان کے پاس, وہی چیز جب اپنی آنکھوں سے کوئی دیکھ لیتا ہے تو وہ تو ایک اور ہی درجہ ہوتا ہے پھر کنوکشن کا.
اور پھر وہی بات، جب پوری پوری قوموں کو تبلیغ کرنی ہے تو پھر ان کو تو یقین کی دہکتی بھٹی ہونا چاہیے انبیاء کو، کہ خالی ان کے پاس بیٹھ کے انسان کو یقین حاصل ہو جائے. تو کہا کہ اپنی آنکھوں سے میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ پروسیس کیا ہوگا، کیسے ہوتے ہیں. پتہ تو ہے کہ اللہ تو زندہ کرے گا، اس میں تو کوئی نبی شک کر ہی نہیں سکتا. یہ شک کرنا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا، وہ تو پھر اسلامی کہاں بچا، ایمانی کہاں بچا، وہ تو کفر ہو گیا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ڈاؤٹ آ گیا تھا کہ پتہ نہیں اللہ زندہ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں. ایسی بات نہیں ہے، وہ پروسیس دیکھنا چاہ رہے تھے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ لیس الخبر کالمعائنہ، خبر معائنے کی طرح نہیں ہوتی. معائنہ کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں دیکھی چیز. اچھا مثال سمجھیں، اپنی ماں پہ تو ہمیں ٹرسٹ ہے نا کہ امی غلط بات نہیں کریں گی. اب ماں نے بیٹی سے کہا کہ میں نے ایک سونے کا سیٹ تمہارے لیے رکھا ہوا ہے لاکر میں. یقین آ گیا، لیکن بیٹی کے فرمائش کری کہ امی سے دکھا تو دیں مجھ کو، ہے کیسا. ہوتا ہے نا کہ آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو بڑا ہی دل مطمئن ہو جائے گا کہ ہاں بھائی ایسا ہی ہے. تو بس بات یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ میں تو دل کا اطمینان چاہتا ہوں. تو پھر کیا کہا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قال، اللہ نے فرمایا، فخذ اربعۃ من الطیر، کہا کہ تو 4 پرندے لے لے. مفسرین نے اس پہ بھی بڑے مزے کی باتیں لکھی کہ وہ 4 پرندے کون کون سے تھے. کوئی کہتا ہے ایک مور تھا اور ایک مرغا تھا اور ایک اللہ جانے کیا تھا اور ایک اللہ جانے کیا تھا. جو بھی تھا بہرحال قرآن نے کوئی اسپیسیفائی نہیں کیا. 4 پرندے لے لے، فسرہن الیک، پھر ان کو ہلا لے اپنے سے. جانوروں کو سے بھی، پرندوں کو بھی سدھایا جاتا ہے نا کہ وہ کال جو ہے وہ سن لیتے ہیں. تو اپنے آپ سے فیملیئر کر لو، ٹرین کر لو، یعنی کہ جب پکارو تو تمہارے پاس آ جایا کریں. یہ ٹیکنیکس ہوتی ہوں گی کچھ پرندوں کو ٹرین کرنے کی. تو فسرہن الیک، اپنے آپ سے ان کو مانوس کر لے. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے. تو یہ جز کیسے رکھا جائے گا؟ کاٹ کر ہی رکھا جائے گا آبویسلی. تو کیا تھا کہ 4 پرندے لو، اپنے آپ سے فیملیئر کرو، پھر 4 کو ذبح کرو، ان کے سارے ان کی باڈی پارٹس، ان کا گوشت ملا دو ایک دوسرے کے ساتھ، اور وہ لے جا کر ان کو الگ الگ چٹانوں پہ، پہاڑوں پہ رکھ دو. پھر کیا کرو، ثم ادعوہن، پھر ذرا پکارو ان کو، آواز دو ان کو، یاتینک سعیا، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے. اب پرندوں کے لیے سعیا کیا ہوگا؟ اڑتے چلے آئیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہاں پر یہ ہے کہ 4 پرندے لو، 4 کو اپنے آپ سے ہلاؤ اور 4 کو 4 پہاڑوں پر رکھ دو، پھر بلاؤ تو آ جائیں گے. تو اس میں کون سا معجزہ ہوا؟ اس میں واٹس اے بگ ڈیل؟ اس میں کیف تحیی الموتیٰ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت ملے؟ تو بلا وجہ معجزوں کے لیے کوئی سائنٹیفک ریشنلزم تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. معجزہ تو کہتے ہی اس چیز کو جا کے سائنٹیفک لا ٹوٹ جائے. تو اللہ ثابت کرتا تھا معجزوں کے ذریعے سے کہ سائنس خدا نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے قابو میں ہے، مخلوق ہے، کریٹڈ ہے، مسلم ہے. سائنس یونیورسل لاز مسلم ہے، فرما بردار ہیں اللہ کے. اللہ جو حکم دیتا ہے وہ وہی کرتے ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا انہوں نے کاٹا، ان کو الگ الگ رکھا، اور جب بلائے تو وہ دوڑتے چلے آئے. تو 3 قصے یہاں پر اولیاء اللہ کے آئے ہیں، اور فرمائے وعلم، اور جان لے، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ بہت زبردست اور حکمت والا ہے. تو یہ 3 واقعات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہو جائے کہ کوئی مردہ کو زندہ کر نہیں سکتا سوائے اللہ کے، کوئی سورج کو مغرب سے لا نہیں سکتا سوائے اللہ کے، مشرق سے نہیں لا سکتا، مغرب سے کہاں لائے گا؟ کسی کے بس میں نہیں کہ سورج کو نکال کر تو دکھائے اگر اللہ نہیں نکالتا تو. اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہر نٹی گریٹی کے اندر انوالو ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز. اور بہت بڑا سبق یہ ہے کہ کوئی کنفیوژن ہو، یا علم میں اضافہ چاہتے ہیں یا یقین کا لیول بڑھانا چاہتے ہیں، اور یقین کے بہت درجات ہیں، ایک درجہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اللہ سے جو دعا کرے گا اللہ اس کا یقین بڑھا دے گا انشاءاللہ.